السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ التحریم کی 10 آیات ہم مکمل کر چکے تھے لاسٹ ویڈیو میں، اور ہم نے 11 آیت ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے، سمپلسٹ اینڈ ایزیسٹ وے میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن ورڈ بائی ورڈ دین ایز اے ہول، اور جس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے اندر اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یعنی کہ شان نزول اس آیت مبارکہ کا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور جو ایکسپلینیشن ہے یہ تیسر القرآن بے مولانا عبدالرحمن کیانی کے ایکسپلینیشن ہے، بڑی ایزیسٹ وے میں ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں 11 آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور بیان کی اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ امرأۃ فرعون اذ قالت، فرعون کی بیوی کی جب وہ بولی، رب ابن لی عندک بیتا فی جنتی، میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجینی، اور نجات دے مجھ کو، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجینی، اور نجات دے مجھ کو، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ نیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، اے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور ان ظالموں سے بھی نجات دے۔ سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ زوجہ فرعون کی فضیلت۔ یہ فرعون کی وہی بیوی آسیہ تھی جس نے فرعون کو کہا تھا کہ دیکھو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس کی تربیت کریں اور اسے اپنا بچہ بنا لیں۔ فرعون جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بہت ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور جب کسی نے اس کو بتایا کہ تمہاری قوم میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ کیا کرے گا، وہ تمہاری حکومت کو اور تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ اب جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کیا کیا، اس نے اس حد تک ظلم کیا کہ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس لڑکے کو قتل کروا دیتا، مسلسل قتل کروا دیتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ اب یہ فرعون تو مار دے گا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک باسکٹ بنائی، اس کے اندر ڈال دیا اور انہوں نے دریا میں بہا دیا اس کو، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم دیکھو کہ وہ کہاں تک جاتا ہے۔ اب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ویسی اولاد نہیں دی تھی، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی، اور جو فرعون کی بیوی آسیہ تھی اور ظاہر ہے وہ بھی بے اولاد تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ باسکٹ آ رہی ہے دریا سے، وہ آ رہی ہے، تو جناب جب انہوں نے وہ ٹوکری کھولی تو دیکھا تو اس میں اتنا ایک خوبصورت بچہ، تو بے اولاد تھے ویسے ہی، وہ بے اولاد تھیں ویسے ہی، تو ظاہر ہے وہ پھر ایک دل کو ہوتا نا، کشش سے محسوس ہوتی ہے کہ چلو، مطلب انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ دیکھو یہ کتنا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں، ہم اس کی تربیت کریں اور اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ تو خیر اس طرح اللہ پاک نے، اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے فرعون کے محل کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ چلیں یہاں سے کیری آن کرتے ہیں، اس کے ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں۔ یہ فرعون کی وہی بیوی آسیہ تھی جس نے فرعون کو کہا تھا کہ دیکھو یہ سیدنا موسیٰ کتنا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اس کی تربیت کریں اور اسے اپنا بچہ بنا لیں۔ پھر اس کی تربیت کی بھی تھی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ جب فرعون پر اس کے ایمان کا حال کھلا تو اسے طرح طرح کے ایذائیں پہنچانے لگا۔ پھر جب آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہی تو اس نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اسے مروا ڈالے۔ اس وقت اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یعنی حضرت آسیہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اب ان ظالموں سے نجات عطا فرما، اور مجھے اپنے ہاں بلا لے، اور جنت میں میرے رہنے کے لیے ایک گھر بنا دے،
اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور موت آنے سے پہلے ہی سکرات موت میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اس کا محل دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ تھیں، فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، اور ایمان نے ان کو کس بلندی پہ پہنچا دیا، ان کا مرتبہ اللہ پر ایمان نے، اللہ کے نبی پر ایمان نے ان کو کس حد تک اللہ کے یقین، اللہ پہ کامل یقین، اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین، ایمان، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فضیلت بخش دی حضرت آسیہ کو کہ جب ان کی موت کا وقت تھا، اور سکرات موت ایک وہ سچویشن ہوتی ہے جس میں موت نکل رہی ہوتی ہے، موت مکمل مطلب جان نکل رہی ہوتی ہے، جان کنی کا ایک عمل ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے لیکن ابھی موت مکمل واقعہ نہیں ہوتی۔ تو جان کنی کے عمل میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں گھر دکھا دیا۔ انہوں نے اللہ سے گھر مانگا تھا جنت میں، اے اللہ میرے لیے بس اب مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے، کیونکہ فرعون بہت ظلم کرتا تھا ان پر۔ جب اس کو ان کے ایمان کا پتہ چلا تو بہت ظلم کرتا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اب ان ظالموں سے نجات دلا دیں اور اپنے پاس ایک پیارا سا جنت میں گھر بنا دیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو جنت میں گھر بنا دیا، اور جب ان کو موت آنے سے پہلے جو سکرات موت تھا، وہ جو سچویشن تھی، اس پہ اللہ پاک نے ان کو جنت کا محل بھی دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار کیسے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا سچویشن ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا تھا، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں بیویاں کافر تھیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ اب وہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے خوبصورت دن وہ ہے جو ہمارا ایمان کی حالت میں گزر گیا۔ اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، اتنی قیمتی چیز ہے ایمان۔ اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، حضرت آسیہ کو اللہ پاک نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل گزرے ہیں، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی کامل نہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سریر کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ تو یہ کامل انسان اللہ کی پر ایمان سے، اللہ کے نبی پر ایمان سے انسان کو اللہ کامل بنا دیتا۔ کیسا بلند مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، کیسا بلند مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور مریم بیٹی عمران کی، التی احصنت، اور جس نے حفاظت کی، فرجہا، اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا، تو پھونک دیا ہم نے، فیہ، اس میں، من روحنا، اپنی روح سے، وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، بکلماتی، کلمات کی، ربہا، اپنے رب کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور وہ تھی فرما بردار لوگوں میں سے۔ اور مریم بنت عمران کی بھی مثال پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ عبادت میں حمدن مصروف رہنے والوں میں سے تھی۔ یعنی ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، گویا سیدہ مریم نے حلال اور حرام دونوں صورتوں سے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا اور پاک دامن رہی۔ یعنی فرشتے کے ذریعے ایک روح پھونکی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری تھی، جس کا نتیجہ استقرار حمل ہوا، اور اس حمل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کی ایکسپلینیشن آلریڈی ہم سورۃ مریم میں پڑھ چکے ہیں۔
اور اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو فرشتوں نے سیدہ مریم سے کہے تھے۔ فرشتوں اور سیدہ مریم علیہ السلام میں ہم کلامی کی تفصیل پہلے سورۃ آل عمران کے 5 رکوع میں گزر چکی ہے۔ گویا اللہ نے انہیں جس کڑی آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس وجہ سے انہیں یہ عظیم مرتبہ ملا۔ اور اللہ کی کتابوں سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، انجیل بھی، اور سابقہ صحیفے بھی۔ گویا سیدہ مریم علیہ السلام نے ان سب کتابوں کی تصدیق کی تھی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ سیدہ مریم اللہ کی اطاعت اور عبادت پورے خشوع و خضوع، کامل توجہ اور دل کی رضامندی کے ساتھ بجا لاتی تھیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا خاندان ہی ایسا تھا جس سے وہ تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی بڑی کامل خاتون تھی، تو اللہ پاک نے انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت فرمائی۔ اللہ پاک نے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان میں جب روح پھونکی تو استقرار حمل ہوا، یعنی پریگننٹ ہوئی وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ تکلیف کی حالت میں تھی، جیسے ایک ڈیلیوری کی پین ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے۔ وہ اس پین میں تھیں، تو اللہ پاک نے مطلب ایک کھجوروں کا درخت اللہ پاک نے وہاں پہ اور پانی کا چشمہ بہا دیا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے، اور جناب وہ کھجوروں کے خوشے کھا رہی ہیں اور پانی پی رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شارٹیسٹ پریگننسی تھی، میرا خیال صبح سے شام تک محیط تھی جو، اور جب ان کی ڈیلیوری کا وقت جب قریب آیا تو بہت تکلیف تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کھجور دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کسے اکیلے انہوں نے یہ ساری سچویشن فیس کی، اور وہ پھر پریشان ہوئی کہ مطلب لوگ کیا کہیں گے، مطلب مجھے تو آج تک کسی نے چھوا ہی نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بن باپ کے پیدا کیا، تو پھر لوگ باتیں کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ جب آپ باہر جائیں تو آپ خاموش رہیے گا اور آپ بس اشارہ فرما دینا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام باہر آئیں تو لوگ پھر یہی کہنے لگے، بھئی یہ تم کیا لے کر آئی ہو، تمہارے خاندان تو ایسا نہیں تھا۔ جس طرح لوگ جنرلی ایک معاشرہ اور باتیں کرتا ہے، اسی طرح وہ لوگ باتیں کرنے لگے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے، ماں کی گود میں تھے، کچھ دن کے تھے، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ اللہ کے حکم سے بولیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اور اس لیے عیسیٰ ابن مریم، دیکھیں جتنے ہم نے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد وہ تھے جنہوں نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اس میں بھی اللہ کی کہتے ہیں حکمت ہے کہ اللہ کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے، اللہ کی ذات جو چاہے کر سکتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک باپ کے بغیر پیدا کیا، تو قرآن پاک میں جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم، کہ موسٹلی باپ کا نام یوز ہوتا نا، لیکن عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی ماما کا نام یوز ہوتا، ان کی ماں کا نام یوز ہوتا، اور وہ بڑی مقرب خاتون تھی۔ جیسے حدیث ہے، جیسے ہم نے لاسٹ آیت میں حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے کہ بہت سے کامل لوگ گزرے، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی کامل نہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ یہاں پہ ہماری مکمل ہو گئی سورۃ تحریم۔ انشاءاللہ نیکسٹ صورت کے لیے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے اللہ حافظ۔